السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة ونحن له عابدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور آخری عشرہ بھی نصیب فرما رہا ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے. اعتکاف کے سلسلے میں عنوان ہے اعتکاف اور تاثراتیں. اعتکاف ماہ رمضان کا عبادات کا خصوصی ایک حصہ ہے. دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات، روزی روٹی، معاشی، ذاتی اور مصروفیاتی الجھنوں میں ہم الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق، اپنے پیدا کرنے کا مقصد بھول جاتا ہے. شیطانی اور نفسانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں، اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی فکر نہیں رہتی. آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ غفلت اتنی برتتی جاتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کی انجام ان معاملات میں بھی وہ ختم ہو رہا ہے.
نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے، روزہ لایانی فضول باتوں کی نظر ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال زندہ دلان امت کے لیے سوچنے کی بات ہے، عاشق رسول عاشقان توحید کے لیے بڑے غم اور افسوس کی بات ہے۔ مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ جل جلالہ، اس کی چاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں آ پڑے رہنے سے رکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو، وہیں اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہیں، رب العالمین ہیں، رب العالمین ہیں، رحمت بے پناہ عطا کرنے والا، صدا دیتا ہے غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں آ جا، زبان حال سے یہ کہتے ہوئے بس اپنے آپ کو ایک جگہ پر قائم کر لے۔ اعتکاف اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محلے میں کوئی ایک بھی اگر اعتکاف کر لے مسجد میں تو سارے محلے والوں کا حق ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہر شخص پر لازم نہیں، ضروری نہیں، بلکہ محلہ اور بستی میں ایک آدمی بھی اگر اس عبادت کا اہتمام کر لے تو سارے محلے والے اس وبال سے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ مگر شرعی حیثیت سے اعتکاف کے فائدے اور اس کی عظمت اور اس کے فائدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے اسے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، ورنہ ہمارے لیے بڑی تنگی پیش آتی۔ ہماری سہولت اور ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہ عبادت سنت کفایہ قرار دی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ بغیر کسی مشقت اور تنگی کے اس عبادت میں منہمک ہو سکے، ڈوب جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے معتبر اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو جائے، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کی باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے لاک ڈاؤن میں ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا ہو جا رہے ہیں اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے، معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھے بٹھائے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا، اتنا ہی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ساری نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی معمولی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو، اگر کسی لیڈر اور حکمراں کو کسی بنگلے پر چند دن رہنے کی اجازت اگر دے دے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے۔ حکمراں کے گھر میں ٹھہرنا بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے۔ ارے حکمراں کے بلانے اور اس کے دعوت دینے، دعوت پارٹی افطار دینے پر تم فخر محسوس کرتے ہو، خدا دعوت دے رہا ہے رمضان میں آخری عشرے میں عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں، مرد آدمی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کر لیں۔ اور جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی، ہمت افزائی فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمایا۔
دنیا کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ٹپ ٹاپ تیار ہو کے ہم چلے جاتے ہیں، مالک الملک شہنشاہ عالم پروردگار کے دربار میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیں اس چند روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو کیسے بدل دیتے ہیں، بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی طبیعت میں بشاشت ہوتی ہیں، روحانی فرحت پیدا ہوتی ہیں، ہاں روحانی فرحت پیدا ہوتی ہیں۔ کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس کرتا ہے وہ اپنے اندر کہ میرے اندر ایمان کی قدرت بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، روحانیت بڑھ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب، اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان سب فائدے کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے، آج ہمارا معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں، تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، کچھ اہتمام نہیں کرتے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، شاپنگوں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لیے جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس گھر کا نظام بنائے، ایک نظم بنائے، ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے، پورے گھر کا ایک فرد اعتکاف کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں، ایک اعتکاف کرے، بقیہ بھائی اس کی خبر گیری کرے۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی کہ ہر ایک کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ نہیں۔ ہم سمجھتے بوڑھوں کو اعتکاف میں بٹھائیں گے، چلو ایک دینی تربیت کا موقع میسر آتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ عشر اخیرہ میں مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو، مسجدیں اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اعتکاف کے لیے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اعتکاف میں بیٹھنا، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ قابل قدر سامعین، رمضان المبارک بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں ایک اعتکاف ضرور کر لیں، ہر طرف سے یکسو ہو کر، منقطع ہو کر، کٹ کر، بس اللہ سے لو لگا کر، اس کے در پر حاضر ہو کر، یعنی کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کہتے جائیں، سب سے الگ تنہا رہ کر اس کی عبادت، اس کے ذکر، اس کے فکر، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں، اس کے یاد میں مشغول رہیں۔ اس کی عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک، خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری عشرے کو منتخب کیا۔ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور فکر کے جو بے تابانہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کئی مہینوں تک غار حرا میں قیام کیا کرتے تھے، گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی، آپ پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف
اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ کے حامل وہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئی ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، وہ رات شب قدر تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتخاب فرمایا، چوائس کیا، منتخب کیا۔ ہماری روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پورے مہینے رمضان کے روزے تو تمام افراد امت پر فرض کیے گئے۔ اپنے باطن میں اور اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، ساری چیزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے۔ اس پورے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، ہر قسم کے گناہوں فضول باتوں سے پرہیز کرے، یہ پورا مہینہ ایک پابندیوں کے ساتھ گزارے گا، اللہ بقیہ مہینوں میں 11 مہینوں میں پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بس یہ تو رمضان روحانی مبارک مہینہ ہے، تربیت و تزکیہ کا مہینہ ہے۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے ہٹ کر اپنے مالک مولا کے دربار میں گویا اس کے قدموں پہ پڑ جاتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، اس کو دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اپنے قصوروں پر روتا ہے اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت طلب کرتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے، اور اسی حال میں اس کے دن گزرتے رہتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں گزرتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال کئی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ آپ نے خطبے کے ابتدا میں خطبے میں بھی بیان فرمایا، اس کے فضائل کو بیان فرمایا، اس کے مناقب کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان شریف میں اعتکاف کا معمول تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر سال اعتکاف کے برکتیں آپ اٹھایا کرتے تھے، لذت اٹھایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ مجھے کہنے دیجئے 20 دن سب سے رشتہ توڑا، رب سے رشتہ جوڑا، اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑا، اپنے بچوں سے رشتہ توڑا، محلے سے رشتہ توڑا، رب سے رشتہ جوڑا، 20 دن سب سے کڑ گئے، سب سے اڑ گئے، صرف اور صرف معرفت توحید کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اپنے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، گھر والوں کے لیے مانگا، بچوں کے لیے مانگا، محلے والوں کے لیے مانگا، اپنے لیے رویا، امت کے لیے نبی علیہ السلام روئے، رات دن اسی کے دروازے کے ہو رہے ہیں، رات دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، زبان دل کو تازہ کر رکھے ہیں، انہی خلوتوں میں راز و نیاز کے دریچے کھول دیے ہیں، سینہ انوارات ربانی کا قدینہ بن گیا۔ یہی تو اعتکاف ہے، یہی عروج کی انتہا ہے، یہی معرفت الہی کا قدانہ ہے، یہی ہے عبادت الہی کا قرینہ ہے نہ معلوم۔ ان تنہائیوں کی وجہ سے، ان اعتکاف کی وجہ سے، ان خلوتوں کی وجہ سے کیا کیا جلوے اللہ میسر عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف میں کون کون سی باتیں منع کی گئی ہیں؟ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اعتکاف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے، وہ نہ مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے، بیمار آدمی کی عیادت نہیں کر سکتا، بیمار کی مزاج پرسی کو نہیں جا سکتا، نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، باہر نہیں نکل سکتا، اور عورت سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، سوائے ان حاجتوں کے جو ضروری ہیں، جیسے بول و برات اس کی طہارت کے لیے،
اس کے بیت الخلا کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کا اعتکاف کے اعتکاف نہیں۔ ایسی مسجد میں ہونا چاہیے اعتکاف جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ فرمایا آدمی نماز کے لیے جنازے نماز میں شریک نہیں ہوتا، پر اعتکاف میں بیٹھنے والا نماز جنازہ کا ثواب بھی پا لیتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ اعتکاف کی وجہ سے، مسجد میں مقید ہونے کی وجہ سے، قید ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کو در و دیوار اللہ کے گھر میں بند کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے۔ فرمایا نام اعمال میں لکھا جاتا ہے 24 گھنٹے جب تک یہ اعتکاف میں بیٹھا رہا، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر ساعہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھنے کا فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں۔ جنازے میں شرکت نہ کر سکا، مریض کی عیادت نہ کر سکا، یتیم کی خدمت کے لیے باہر نہ جا سکا، کسی بیوہ اور معذور کی خدمت کے لیے باہر نہ جا سکا، اسے مسجد میں بیٹھے بٹھائے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارے یہ مسجد سے باہر نہ نکل سکا، جنازے میں شرکت نہ کر سکا، لیکن جنازہ پڑھنے کا ثواب، مریض کی عیادت کر نہ سکا، مریض کی عیادت کرنے کا ثواب، یتیم کی خدمت نہ کر سکا، یتیم کی خدمت کرنے کا ثواب، کسی بیوہ اور معذور کی خدمت نہ کر سکا، وہ بھی کرنے کا ثواب ہے۔ اسے مسجد میں بیٹھے بٹھائے ثواب اللہ عطا کرتے رہتے ہیں۔ اعتکاف نے اس کے لیے ان رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کیوں نہ ہو؟ بیٹھا کس سخی کے دروازے پر ہے؟ ارے بیٹھا کس سخی کے دروازے پر ہے؟ بیٹھا کس داتا کے دروازے پر ہے؟ بیٹھا کس بادشاہ کے دروازے پر ہے؟ ارے مہمان کس کا بن کے بیٹھا ہے؟ بیٹھا کس مولا کے دروازے پر ہے؟ اللہ کے دروازے پر، اللہ کے دربار میں بیٹھا ہے، اللہ کے حضور بیٹھا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کے ایک نمونہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس بندے نے جماعت کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ، دل جمعیت کے ساتھ رمضان المبارک گزارا، اس کا آنے والا سال بھی جمعیت کے ساتھ گزرے گا، برکت کے ساتھ گزرے گا۔ اور جس کا رمضان المبارک فرقے ورانیت میں گزرا، اختلاف میں گزرا، اس کا آنے والا سال بھی اسی میں گزرے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کی پابندی نصیب ہو، وہ رمضان المبارک میں پورے مہینے کا تہجد کا پابند کرے۔ آنے والے سال میں اللہ رب العزت اپنی مدد فرمائیں گے، اس کو تہجد کا دوام عطا فرمائیں گے۔ 12 مہینے تہجد پڑے گا۔ اگر کسی کو یہ شکوہ ہو کہ میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے، تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، پورا رمضان المبارک اپنی نظروں کی حفاظت کر لے، اللہ رب العزت اسے آئندہ پورے سال میں نگاہوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس طرح جو آدمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، وہ پورے رمضان المبارک میں جھوٹ سے بچے، اللہ رب العزت اسے آنے والے سال میں جھوٹ سے محفوظ فرما دیں گے۔ گویا ہم جس طرح اپنے رمضان المبارک گزاریں گے، ہمارے آنے والا سال اسی طرح گزرے گا۔ پورا رمضان المبارک باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں بھی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں عکوف۔ عکوف کے معنی آتے ہیں جم جانا، بیٹھ جانا۔ شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن سنت کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کر لیں، یہ ان کے لیے سنت ہے۔ مرد آدمی مسجد میں اعتکاف کر لے گا، اپنے گھر میں اس کا اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے شروط پائے نہیں جا رہے ہیں اس کے اندر۔ البتہ اس دوران انسان اپنی ضروریات وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا بیٹھتا ہے تو جو خاص اس کی ضرورت ہے اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جانا۔ آپ جانتے ہیں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کا دروازہ بند ہوتا ہے، تو فقیر لوگ وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں رہ سکتا،
یہ ضرور کھلے گا، جب کھلے گا اور میں سامنے ہوں گا تو مجھے ضرور ملے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کے سامنے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہ نیت کریں، ہم ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی محبت، اس کا قرب، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ نیت کر لیں آپ اعتکاف کے سلسلے میں۔ اعتکاف کے سلسلے میں 10 دن کا اعتکاف، مثلا رمضان کی چاند کی تاریخ 19 ہے تو اسی دن بیٹھنا ہے، چونکہ رات جو ہے 20 سے شروع ہو جاتی ہے، پھر چاند دیکھ کر اٹھنا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ 10 دن سے کم والا اعتکاف وہ نفل میں شمار کیا جاتا ہے، سنت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی، عورتیں اپنے مصلے پر کھڑے ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ عورت کا اعتکاف اپنے گھر کے کسی کمرے کے اندر ہے، جہاں نماز بچھا لے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رہے گا عورتوں کے لیے، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا اعتکاف کو توڑ دینا ہے۔ بلا ضرورت، ضرورت کے وقت نکل سکتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر سو بھی رہا ہے تو بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے وہ شرائط نہیں جو مسنون اور واجب ہیں اعتکاف کے لیے، لہذا نفل اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بھی ضرورت یا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو نفل اعتکاف کا جو ہے تسلسل ختم ہو جائے گا۔ علماء حضرات نے لکھا ہے جو شخص بھی مسجد میں کسی عبادت کے لیے ارادے سے داخل ہو، یہ نیت کر لے، اور اس کو نیت کرنی چاہیے جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت میں رہوں گا۔ اس صورت میں اس کا مسجد میں جب تک بھی قیام ہوگا وہ نفل اعتکاف شمار ہوگا۔ عام حالات میں ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جمعہ پڑھ لینے کے بعد مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، اور یہ مسجد محلہ اور اپنے شہر میں ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی مصلیحت سے دوسرے محلے کی مسجد میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کیا جائے تو اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے، جیسا کہ آج کل مشائخ اپنے متعلقین اور اس کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، تو اس میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے۔ یہ اجتماعی اعتکاف تربیت گاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بشرطے کہ یہ عمل محض رسمی نہ ہو بلکہ دینی فائدے کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے، جیسا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں اجتماعی اعتکاف فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیں سب سے مزے کی بات، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ ہر حال میں شب قدر نصیب فرماتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ ہر حال میں شب قدر نصیب فرما دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چونکہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی رات تم رمضان کے مہینے میں تلاش کرو، پھر فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف میں ان 5 دنوں میں بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے نفل اعتکاف تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی مبارک رات نصیب فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کر رکھ دیا ہے، اخفا کر کے رکھا ہے، تاکہ میرے بندے اس بہانے عبادت زیادہ کر لیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے نقل فرماتی ہیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. طاق کس کو کہتے ہیں؟ طاق ایک چھوڑ کے ایک، ایک چھوڑ کے ایک، یعنی 21، 22 چھوڑ دو پھر 23ویں رات، پھر 24 چھوڑ دو پھر 25ویں رات، پھر 26 چھوڑ دو 27ویں رات، پھر 28 چھوڑ دو 29ویں رات. اس کو کہتے ہیں طاق، ایک چھوڑ کے ایک. جس طرح جنازے کی نماز میں 3 صف بنانا ہے کم سے کم، اگر زیادہ کم لوگ ہیں وہ الگ بات ہے، 3 صف بنانا ہے یا اس سے زیادہ. 3 کے بعد 4 چھوڑ دو 5، پھر 6 چھوڑ دو 7 بناؤ، پھر 8 چھوڑ دو 9 بناؤ، ایسے ہیں. ان 5 راتوں میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے. کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالی مبارک رات نصیب فرما سکتے ہیں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس رات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یہ کھلی چمک کی علامتیں ہوتی ہیں. رات شفاف ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ اعتدال والی رات ہوتی ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما مجھ سے بھی. نہایت جامع دعا ہے. شب قدر میں کیا پڑھنا مولانا، کیا پڑھنا خطیب صاحب بولتے ہیں نا، اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. دوسرے اعمال تو وہ کرنا ہے آپ کو، وہ کر لیجئے آپ، لیکن شب قدر کا حق ادا کرنا بولے تو یہ دعا پڑھنا. شب قدر حاصل ہوئی تو کیا دعا پڑھنا ہے لینا اللہ سے بولے تو یہ دعا پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں اضافہ کر سکتے ہیں یا کریم یا رحیم یا رحمان یا سمد یا ستار یا رؤوف یا ذوالجلال والاکرام. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے دوسری عبادات کے. ابن رجب کہتے ہیں صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادتیں جمع کرنا افضل. مثلا اگر یہ راتوں میں مل جائے شب قدر کی تو نماز بھی پڑھ لو، نفل نمازیں، دعائیں بھی کر لو، مراقبہ بھی کر لو، تسبیحات بھی کر لو. تسبیحات میں سب سے زیادہ اہم اور جامع تسبیح میں آپ کو بتاؤں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد اگر کوئی جامع اور افضل ترین عبادت ہے تسبیحات میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس پر اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات رکھیں. ہر وقت پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جاگتے، خصوصاً ان راتوں میں 5 طاق راتوں کے اندر آپ اس کا اہتمام کر لیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ نفل نمازیں پڑھ لیں، کچھ قرآن کریم پڑھ لیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیں، اس کے بعد دعا کر کے سو جائیں. اگر کسی کو رات بھر جاگنے کی فرصت نہ ہو، موقع نہ ہو، میسر نہ ہو اور مشکل ہو، اگر وہ عشاء اور فجر بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو شب قدر کی رات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو رات میں 11 بجے تک آپ عبادت کر لیں، صبح 3 بجے اٹھ جائیں. اعتکاف مل جائے، یہ شب قدر کی رات آپ کو مل جائے گی. اور شب قدر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کا جو مبارک وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز سے شروع اور فجر کی اذان تک رہتا ہے. جس کسی کو وہ رات مل جائے، ہائے ہائے 83 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے.
80 پر 3 سال اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دنوں میں بھی، پھر اس کے بعد پھر تیسرے 10 دنوں میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر باہر نکل کر ارشاد فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی نے بتلانے والے نے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخر عشرے میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی ہے، پھر بلا دی گئی ہے، اس کی علامت یہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں سجدہ کرتے کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کر لو۔ کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا مطلب نمی ہوتی ہے وہ رات۔ راوی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد، پہلے مسجدیں کچی تھیں پر پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں پر کچے ہیں نمازی۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی، وہ چھت مضبوط نہیں ہوتا تھا تو ٹپکتا تھا پانی، جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنے کے کرنے والے کے لیے۔ شب قدر کی رات اگر مل جائے ہزاروں سال عبادات کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر شب قدر کی کسی اور موقع پر انشاءاللہ تفصیلی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی ہم کو عطا فرمائے، شب قدر کی رات ہم کو نصیب فرمائے۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں قابل مبارکباد ہیں، ان سے ادبانہ ادباً گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم علماء کے لیے دعا فرمائیں، والدین کے لیے دعا فرمائیں، محلے والوں کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، ملک کے حالات بہتری کے لیے دعا کریں۔ الغرض اس بات کو آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں اور ان تاخراتوں میں عبادات کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میری دعا پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی ساتھ میں یاد کر لیں۔ شب قدر اگر کسی کو مل جائے یا پھر اس راتوں میں یہ دعا زیادہ کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، انی پڑھیں گے تو اپنے لیے، انا پڑھیں گے سب کے لیے، معافی کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا